یہاں پہ امام بربہاری بتانے لگے ہیں بدعتیوں کی ایک نشانی اور علامت کے بارے میں۔ بدعتیوں کی ایک بڑی نشانی کیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو برے نام دیتے ہیں، برے لقب دیتے ہیں جو سنت کے اوپر ہوتے ہیں، جو حدیث کے عمل کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی اہل سنت، اہل حدیث، سلفیوں کو، درست عقیدے کے حاملین کو وہ بدنام کرتے ہیں، ان کے برے برے نام رکھتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو صحیح عقیدے کے اوپر ہو، قرآن و حدیث کے مطابق عقیدے کے اوپر ہو، اسے کیا کہہ دیتے ہیں؟ وہابی۔ اب جو آپ کو اس وجہ سے وہابی کہے کہ آپ درست عقیدے کے اوپر ہیں، آپ توحید بیان کرتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، بدعات سے روکتے ہیں، اندھی تقلید سے روکتے ہیں، تو جو آپ کو وہابی کہے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ بدعتی ہوا نا۔ آپ یہ اس کی علامت ہو گئی، اس کا آپ کو وہابی قرار دینا علامت ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ بدعتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو ایسے ہی امام بربہاری بتا رہے ہیں ان کے زمانے میں بدعتیوں کی زہری علامات کون سی ہیں۔ تو ایک علامت بتا رہے ہیں کہ جو یہ حرکت کرے، آپ کو درست عقیدے کی وجہ سے غلط نام دے، آپ کے برے برے نام رکھے، اس کا مطلب یہ کہ خود کیا ہے؟ پھر یہ بدعتی، خود یہ درست عقیدے کے اوپر نہیں ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں امام بربہاری، وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ، جب آپ کسی آدمی کو سنیں، یقول، وہ کہتا ہے کہ فلان مشبہ، فلاں آدمی تشبیہ دینے والا ہے۔ کیا دینے والا ہے؟ کیا مطلب تشبیہ دینے والا ہے؟ پہلی بات یہ کہ تبصرہ کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ جو صحیح عقیدے کے اوپر ہے۔ یہ مشبہ، تشبیہ دینے والا کس کو قرار دیا جا رہا ہے؟ جو کس عقیدے پہ ہے؟ صحیح عقیدے پہ۔ یعنی کہ وہ آدمی جو درست عقیدے پہ ہے، چونکہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، تو یہ اس کو کیا کہتا ہے کہ یہ مشبہ ہے، یعنی کہ اللہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، اللہ کے ہاتھ مان رہا ہے، جبکہ ہاتھ تو مخلوق کے ہوتے ہیں، انسانوں کے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کو مشابہت دے دی ہے، اللہ کو مخلوق کے مشابہ قرار دے دیا ہے۔ اب جو اللہ کی وہ صفات جو قرآن میں آئی ہیں انہیں مانتا ہے، تشبیہ دیے بغیر وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے ہاتھ انسان کے ہاتھوں کی طرح، نہیں، بالکل ایسا نہیں کہتا۔ وہ صرف یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ اب اللہ کے ہاتھ جو مانیں، آپ اس کو مشبہ قرار دیں، تشبیہ یعنی کہ اللہ کو مخلوق کے مشابہ قرار دینے والا اس کو آپ قرار دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپنے عقیدے میں مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صفات کے منکر ہیں، اسی لیے آپ اس کو مشبہ قرار دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں امام بربہاری، جب آپ کسی آدمی کو سنیں، یقول، وہ کہتا ہے فلان المشبہ، فلاں آدمی مشبہ ہے، یعنی کہ اللہ کو مخلوق کے مشابہ قرار دینے والا ہے، اور فلان یتکلم فی التشبیہ، اور فلاں آدمی تشبیہ میں کلام کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کو ایسا کلام کرتا ہے جس میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، فاتہمہ، تو آپ اس آدمی کو مشکوک جانیں۔ جو کسی اہل حدیث، اہل سنت، اہل توحید کو اللہ کی صفات کا اثبات کرنے کی وجہ سے کیا قرار دے؟ مشبہ قرار دے، یہ کہے کہ جناب یہ اللہ کو اللہ کی مخلوق کے مشابہ قرار دیتا ہے، جو آدمی ایسا فتویٰ لگائے، مشبہ کا لقب دے، تو خود وہ مشکوک ہے، فتہم ہو، آپ اس کو مشکوک جانیں۔ وعلم، اور جان لیں، انہ جہمی، کہ وہ کیا ہے؟ وہ جہمی۔ اور جہمی کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ جہمی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ تو جب کوئی اللہ کی صفات کا اثبات کرے، کہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے قدم ہیں، پاؤں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کی انگلیاں ہیں، اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔
یہ اللہ نے بتایا ہے کہ میرے ہاتھ ہیں، یہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ غلط بتا رہے تھے؟ یعنی کہ اللہ نے جو معلومات اپنے بارے میں دیں وہ غلط ہیں؟ آپ اتنے سمجھدار ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ مان لیے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ مشابہت لازم آئے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں، اور ہم اللہ کے ہاتھ مانتے ہیں، ان کا اس بات کرتے ہیں بغیر کسی تشبیہ کے۔ ہم بالکل نہیں کہتے کہ اللہ کے ہاتھ مخلوق کی طرح ہیں۔ ہم نہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کی کوئی کیفیت بیان کرتے ہیں، کوئی تفصیلات بھی نہیں بتاتے، کیونکہ ہمیں تفصیلات معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم بس اتنا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہر طرح کی کمزوری اور عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ویسے ہیں جیسے خالق کے ہونے چاہیے، ان کے بارے میں اپنے ذہن میں ہم کوئی تصویر لے کر نہیں آئیں گے، ہمارے ذہن کی سکرین پہ کوئی ان کے بارے میں تصور نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، لیکن ہاتھ ہیں۔ دیکھیں ہاتھی کے کان دیکھیں، عبداللہ بھائی آپ نے ہاتھی کے کان نہیں دیکھے؟ دیکھیں نا، بڑے بڑے ہاتھی کے بھی کان ہوتے ہیں اور چیونٹیوں کے بھی کان ہوتے ہیں، دیکھیں وہ آپ نہیں؟ لیکن پتہ نہیں چیونٹیاں سنتی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی گفتگو سن لی تھی نا انہوں نے، سورہ نمل میں آتا ہے سلیمان علیہ السلام جب نکلے تو چیونٹیوں نے کہا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنی اپنی گھروں میں داخل ہو جاؤ، یہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں روند نہ ڈالے۔ اس کا مطلب چیونٹی نے کیا ہے، آواز سن لی تھی ان کے آنے کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب کیا چیونٹی کے سننے کی، ہاتھی کے سننے اور چیونٹی کے کانوں کی، ہاتھی کے کانوں کے ساتھ کوئی مشابہت ہے؟ کوئی مشابہت ہی نہیں، کہاں ہاتھی اور کہاں چیونٹی۔ تو یہ تو ایک مخلوق کی بات میں کر رہا ہوں، اور اللہ اور مخلوق میں تو مثال دی نہیں جا سکتی، سمجھانے کے لیے چھوٹی سی بات کی میں نے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، لیکن مخلوق کے ہاتھوں کا اور اللہ کے ہاتھوں کا آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ مخلوق کے ہاتھ کمزوریاں ہی کمزوریاں، عیب ہی عیب۔ تھوڑا سا وزن اٹھا لیں تو کیا ہوتا ہے، تھک جاتے ہیں اور ہڈی ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بوڑھا ہوتا ہے تو پھر ہاتھ کسی کام کے نہیں رہتے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہاتھ گیا، فالج کا حملہ ہو جائے تو ہاتھ گیا، ہاتھ کام ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جو ہیں وہ ہر عیب سے کیا ہے، پاک ہے۔ ہم بالکل مشابہت کے قائل نہیں ہیں، لیکن اللہ کی صفات ماننا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے قرآن حکیم میں کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ اس کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ یہاں پہ مشابہت کی کیا ہو گئی، نفی ہو گئی، مشابہت کا انکار ہو گیا، لیکن صفات کا انکار نہیں ہے۔ ساتھ ہی کہا وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اللہ کے سننے کی صفت کا ساتھ ہی کیا اثبات ہوا، اور اللہ کے دیکھنے کی صفت کا ساتھ ہی اثبات ہوا۔